زخموں پر مرہم رکھے گا۔ اب دیکھیں نا، میں نے تھوڑے وقت میں بیان کیا، میں بھی آرام محسوس کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اس روشنی کے سامنے کون اندھیرا رہ سکتا؟ کون ظالم کھڑا ہو سکتا ہے اس کے سامنے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز، اس کو کون شکست دے سکتا؟ کتنا بڑا منطقی و فلسفی دانشور ہو، بکواس کرے تو الگ بات، دلیل سے بات کرے، قرآن مجید کو وہ کبھی شکست نہیں، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ نے ایسا اہتمام کر دیا ہے دلائل کا، فطری باتوں کا، کہ آدمی کو محسوس ہوتا کہ یار یہ کوئی نئی بات نہیں سنائی جا رہی ہے، ہمارے تو اندر کی بات جو ہمارا جی چاہتا تھا اللہ نے وہی کہا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے نور کو بھی جو جھٹلا دیتے ہیں پھر وہ ایسے ظلمات میں پھنس جاتے ہیں، بعض فوق بعض۔ وہ یونیورسٹیوں کے دانشور ہوں گے، ساری عمر بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ اندھے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، خود بھی بدماشیاں کریں گے، لوگوں کو بھی غلط راستے پہ۔ تو قرآن مجید یقین جانیں اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچائی۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے انہ لقرآن کریم، کریم کریم آپ دیکھ لیں جہاں بھی آئے گا اپنی نوع میں سے ممتاز، جو قسم ہے نا انسانوں میں سے جو کریم ہوگا، عام دوسرے لوگوں سے نمایاں۔ اللہ کہتا ہے فرشتہ کون سا میں نے چنا؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔ فرشتے بہت تھے، میں نے کہا آخری ہے، اب اس سے بڑا انعام میں انسانوں پر کوئی نہیں کروں گا۔ فرشتوں میں سے اس کو چنا عند ذی العرش مکین، جس کے عرش والے کے ہاں بہت اونچا درجہ ہے۔ جبریل علیہ السلام کو چھانٹا، آدمی کون سا چھانٹا؟ وہاں پھر بھی حضور کے لیے بھی آیا انہ لقول رسول کریم، وہ بھی کریم فرشتہ، رسول بھی کریم چنا، جو کمال سے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ نا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جہاں کے سارے کمالات الگ الگ گنتا جائے، وہ سارے ایک جگہ اکٹھے کر دیں، وہ پھول بنے گا محمد رسول اللہ۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، دوسروں میں بانٹ کر ہیں، کسی کو کوئی شے ملی کی ہے، آپ میں تو ساری باتیں سمجھ۔ اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نعت کا بہت پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں حضور پاک کے بارے میں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ حضور کو اللہ نے وہ کمال درجہ کا حسن اور خوبی عطا کی ہے کہ جہاں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آدمی یار یہاں خامی رہ گی۔ جو پہلو دیکھے گا عدل کا، رحم کا، علم کا، تقوی کا، دوسرے لوگوں سے ملاقات، جدھر نظر دوڑائے گا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ رحمت فرمائے، کیسی بات ہے، فرماتے ہیں ہر پھول جو تم دیکھتے ہو اس کے ساتھ کانٹے ہیں، یہاں کانٹے نہیں ہیں، یہاں بس پھول ہی پھول ہے، کانٹے نہیں ہیں، اور شمع کے ساتھ دھواں ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مگر یہ دنیا میں ایک شمع ایسی ہے کہ اس میں دھواں نہیں آتا، مگر بدقسمت یہ اللہ پاک فرماتا ہے لقوم یوقنون، میں نے تو یہ اہتمام کر دیا مگر اب کوئی اس غذا کو کھاتا ہی نہیں، اس آب زلال اور مقطر پانی کو پیتا نہیں، اس بدبخت کو اپنی قسمت پر ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اور اللہ نے یہ کر بھی دیا۔ اب جو ڈھونڈتے ہیں کہ سورج آ گیا، آفتاب عالم تاب دوپہر کے وقت چمک رہا، اس وقت ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بتیاں جلائیں، عقل کے اندھے، سورج کے ہوتے بتیوں کی ضرورت ہے۔ اب جو مہدی ڈھونڈتے ہیں، مسیح ڈھونڈتے ہیں، چھوٹے موٹے نبی ذلی ڈھونڈتے ہیں، کم بختو سورج تو دوپہر کے وقت چمک رہا ہے، پوری دنیا اس کی روشنی سے روشن ہے، تم کون سی یہ بتیاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کسی اس وقت ہادی کی ضرورت نہیں نہ رہے، عمل کی ضرورت، جو اللہ کے رسول دے گا عمل کرو اس پر، کر کے دکھاؤ۔ کس کو تم سوچ رہا ہے کہ وہ آئے گا تو کرے گا؟ آئے گا تو اپنا کام کرے گا، تمہارا کام اس نے کرنا، تمہاری جو ذمہ داریاں وہ کرو۔ اس پر بھی کہ نسخ ادیان، ہم نے مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے دین منسوخ کر دیے، اسی لیے منسوخ کر دیے گیا کہ جو ان میں اچھائیاں تھیں وہ سب اس میں ہیں، ضرورت ہی نہیں، نہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہ آ گئیں، یہ قرآن تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور ہے، اور اس سے کچھ زائد بھی ہے، اور جو لوگوں نے ملا دیا تھا وہ سارا ختم کر دیا، صاف ستھرا کر کے ایک ریوائزڈ ایڈیشن بالکل صحیح حالت میں منقع دے دیا۔ اب کس کی کتاب کی ضرورت؟ بجھ گئیں، یہ بھی مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یہ فرماتے ہیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں،
ہاں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی۔ اب بجھ گئی، اب ان بجھی مشعلوں سے کوئی ہدایت ڈھونڈتا پھرتا ہے تو وہاں سے ہدایت کہاں ملے؟ جس کو ہدایت چاہیے وہ آ جائے۔ ہدایت کے لیے اب ایک ہی دروازہ ہے، جس کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے تے نمی گرد سبل، اب حضور کے سوا راستہ جنت کی طرف کوئی نہیں جاتا، سب سیل کر دیے اللہ نے۔ جو جائے گا کمبخت اپنی عمر ضائع کرے گا اور دھکے کھائے گا۔ اور حضور کی سیرت بھی حکیم صاحب کے مولا نے کئی بار بتایا کہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت چونکہ قرآن کی اصل شرح تھی، اللہ نے اس کو گم نہیں ہونے دیا۔ اب یہ کہ لوگ نمبر 2 مال بیچیں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ لوگ کہتے ہیں جعلی حدیثیں بڑی بنی۔ بھائی جعلی حدیثیں بنی تو جیسے خلیفہ سے عبد الکریم بن العوجہ نے جب وہ گرفتار ہوا مہدی کے زمانے میں پھانسی پر لٹکانے لگے، اس کو جھوٹی حدیثیں کرتا تھا، بنا ہوا تھا مسلمان، یہ دھندا کرتا، دین کو خراب کر نہیں۔ پوچھا خلیفے نے تو اس نے کہا میرا کیا بگڑتا، جو میں نے کرنا تھا کر دیا، 4000 حدیث پھیلا دی جو لوگوں میں پھیل گئی ہے، میں یہی چاہتا تھا میرا۔ اس نے آج کہا نہیں، جب تک یا ابن یہ مدینی اور یہ دوسرے لوگ موجود ہیں نا، آپ لوگوں کا کام نہیں کامیاب ہو سکتا۔ صراف موجود ہیں، کھرا کھوٹا سونا پرکھنے والے، تو اب بھی کھوٹا سونا تو لوگ بیچتے ہیں، مگر اس لیے سونا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ جو کمبخت ایسی باتیں پیش کر کر کے اس امت سے چھیننا چاہتے ہیں کہ حضور کی میراث، جس کی وجہ سے 1400 سال بعد بھی اب ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے یار حضور کے سامنے بیٹھے لوگ تھے، جو انہوں نے سنا وہ ہم سن رہے ہیں۔ یہ کمبخت شوشے چھوڑ کے کہ نہیں کئی صدیوں بعد لکھا گیا، اجمیوں نے لکھا، فلاں نے لکھا۔ بھائی مسلمان بے ایمان بیوقوف سے معاذ اللہ کہ وہ اجمیوں کے سازش میں آ گئے۔ تم 14 سال بعد اپنی عقل سے بھی نہیں، مستشرقین اور کافروں نے کہا کہ یہ حدیث قابل اعتبار نہیں، تم اٹھ کھڑے ہو، پرویز اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تم کون سی بات ہمیں نہیں سکھا رہے؟ یہ ساری کافروں نے لکھی، ہاں؟ اور ان کمبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون اجمی تھے۔ سب سے پہلے لکھنے والے عرب تھے، امام مالک عرب ہیں، امام شافعی عرب ہیں، احمد شیبانی ہیں، سارے جو ہیں وہ محدثین پہلے جنہوں نے پہلے کتابیں لکھی، جن سے بعد میں انہوں نے لی ہیں بخاری وغیرہ نے، اور ان میں سے بھی کئی جو ہیں وہ عربی ہیں۔ یہ بھی جہالت عام ہے، پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں ہاں امام مسلم جو ہیں وہ بھی عرب ہیں۔ ایسے اور بھی ہیں جن کا نا بالکل آپ کتابیں نکال کر دیکھیں عرب سے وہ، اور اجمی ہونا کوئی جرم ہے؟ دین حضور کا جو تھا وہ صرف عربوں کے لیے تھا۔ یہ تو نیکی کی بات ہے کہ جو حضور کا دین تھا، عرب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ پائے، یہ حکومت کے چکر میں پڑ گئے، بنو امیہ، بنو عباس اور دوسرے۔ اب موالی آ گیا۔ یہ حیرانی کی بات آپ سنیں کہ عبد الملک بیٹھا ہوا تھا پہلی صدی میں، تو اس نے ایک دن پوچھا کہ فلاں شہر میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں عطا ابن ابی رباح مکہ میں۔ وہ کون ہے؟ موالی میں سے، آزاد غلام جو ہوئے ان میں سے۔ دوسرے کا پوچھا، تیسرے کا پوچھا، آخر میں مدینہ شریف کے ہر شہر میں مولا جو تھا نا آزاد غلام، وہی تھا سردار۔ لوگ عرب اس کے سامنے بیٹھتے۔ اس کو دکھ ہوا، قریشی جو تھا، پوچھا تو اس نے کہا مدینہ میں وہ ہے مخزومی سعید بن مسیب۔ کہنے لگا اور میں یار مرنے ہی لگا تھا، مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا، اس بات نے بچا لیا کہ ایک تو قریشی نکلا۔ تو اگر لوگوں نے لالچ میں دین کو چھوڑ دیا اور اجمیوں نے وہ جھنڈا اٹھا لیا اور مسلمانوں نے بلا تصب نے اپنا امام مانا کہ واقعی یار کسی علاقے سے آیا ہے علم کی، کون ہے اس میں خرابی کی بات؟ مگر کمبخت اس میراث سے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں جو قرآن اور اس کی شرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو نقب لگاتے ہیں۔ تو اس فتنے سے پوری طرح بچیں۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے باتیں نا، ایک شخص اگر عام پڑھا لکھا نہیں تو یہ تو جانیں کہ امت کے چوٹی کے دماغ مانتے آ رہے ہیں ان باتوں کو۔ اس لیے میں ایک نالائق اٹھ کر جس کا یہ شعبہ بھی نہیں، کون حدیث کوئی قابل اعتبار نہیں، تو یہ اپنی بدبختی کو دعوت دینا۔ اللہ توفیق دے ہم قرآن عظیم کی عظمت کو پہچانیں، محمد رسول اللہ کی قدر و منزل کو پہچانیں۔ یہ دو اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے خزانے ہمیں عطا کر دیے جس کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب حکیم صاحب آپ کے سامنے درس حدیث پاک دیں گے۔